बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اسد صاحب سوال کرتے ہیں کہ نفلی روزہ اگر توڑ دے مجبوری میں بیماری کی وجہ سے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ خوب سمجھ لیجیے کہ کفارہ جو ہے وہ صرف اور صرف رمضان کا روزہ توڑنے پر ادا کیا جاتا ہے۔ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر سے اگر رمضان المبارک کا روزہ توڑ دیا جائے تو صرف اس صورت کے اندر روزے کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور کفارے میں تفصیل ہے۔ بہرحال آپ کا یہ سوال نہیں تھا تو اس پر انشاءاللہ بعد میں کبھی بات کریں گے۔ سوال یہ تھا کہ نفلی روزہ توڑنے پر کیا کفارہ ہے، اور تو نفلی روزہ توڑنے پر کفارہ نہیں ہوتا، بلکہ نفلی روزہ توڑنے پر صرف اس کی قضا کرنی ہوتی۔ کفارہ جو ہے وہ صرف رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر یا طبعی عذر، بغیر کسی شرعی یا طبعی عذر کے رمضان المبارک کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ نفلی روزہ توڑنے سے کفارہ نہیں، بلکہ صرف قضا کرنا۔ اسد صاحب ہی دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ قضا نمازوں کی کیسے نیت کی جائے؟ میرے ذمے میں کافی نمازیں ہیں، ان کی قضا کیسے کروں؟ دیکھیں، قضا نماز جو ہوتی ہے، یعنی وہ نماز، فرض نماز جو کہ آپ سے چھوٹ چکی ہوں، ان کی قضا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز قضا کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کریں گے کہ ظہر کی جتنی بھی نمازیں میرے ذمے قضا ہیں، میں ان میں سے پہلی نماز کی قضا کرتا ہوں۔ یہ تو آپ نے نیت کرنی ہے۔ البتہ قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو نماز ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم ظہر کی 4 رکعتیں جیسے ہم ادائیگی کی صورت میں پڑھتے ہیں اس دن کی، اسی طریقے سے ہم قضا بھی بالکل وہی طریقہ ہے۔ قضا نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف نیت کا فرق ہوتا ہے۔ اور وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اگر کئی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور آپ کو یاد نہ ہو کہ 10 ہیں، 15 ہیں یا کئی سال کی ہیں، تو اس میں سے آپ ہر نماز پر صرف یہ کہیں گے کہ بھئی میں مثال کے طور پر فجر کی نماز جتنی بھی میرے ذمے سے قضا ہو گئی ہیں ان میں سے پہلی نماز کی قضا کرتا ہوں، تو یہ اس کی نیت ہوگی۔ فرمان صاحب سوال کرتے ہیں کراچی سے، اٹیچ باتھ میں وضو کیسے کیا جائے، اور نیز اٹیچ باتھ میں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کل ہمارے گھروں میں اٹیچ باتھ کا رواج ہو گیا ہے، اور واش روم کے اندر ہی جو ہے وہ کموڈ بھی ہوتا ہے یا WC ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ واش بیسن ہوتا ہے، اور اسی واش بیسن کے اندر اکثر اوقات ہم وضو کرتے ہیں۔ تو یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں کہ اس صورت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا نہیں پڑھیں۔ دیکھیں، اگر تو آپ کے گھر کے اندر کوئی الگ سے کوئی ایسا نظام بنا ہوا ہے بیٹھنے کا جہاں آپ سنت طریقے سے وضو کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ واش روم کو، اٹیچ باتھ کو آپ اسی مقصد کے لیے استعمال کریں کہ آپ قضاء حاجت کریں، اور کوشش کریں کہ وضو جو ہے آپ اپنی اس جگہ پر کریں جو آپ نے بنائی ہوئی ہے الگ سے وضو کے لیے، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ سنت کے مطابق وضو کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ویسے وضو کریں۔ لیکن اگر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، جیسے فلیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جگہ کم ہوتی ہے اور بیلکنی وغیرہ نہیں ہوتی، یا آپ کے گھر میں ایسی وسعت نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر ظاہری سی بات ہے اب آپ کو وضو جو ہے وہ گھر کے اٹیچ باتھ میں ہی کرنا پڑے گا۔ تو اس صورت کے اندر ایک تو یہ خیال رکھیں کہ آپ کی جو جگہ ہے وہ پاک ہو جائے۔ اگر آپ غسل بھی کر رہے ہیں تو ایک دفعہ پانی بہا دیں تاکہ پانی بہا کر نکل جائے، اور اگر کوئی شک و شبہ بھی ہے پیشاب کے قطروں کا یا چھینٹوں کا تو وہ سارے کے سارے بہہ جائے، اس کے بعد آپ غسل یا وضو کر لیں۔ البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ کہہ رہے ہیں پڑھنے کی کیا صورت ہوگی، تو اس میں صورت یہ ہے کہ جب آپ غسل خانے میں داخل ہوں گے، واش روم کے اندر جب آپ داخل ہو رہے ہیں، تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جو کہ مسنون دعا ہے یہ بھی پڑھیں۔ مسنون دعا کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور یہ نیت کر لیں کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھا ہے یہ وضو کے لیے پڑھا ہے یا غسل کے لیے پڑھا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا یہ پورا عمل جو ہے بسم اللہ کے ساتھ ہو جائے گا، اور اس طریقے سے آپ کو واش روم کے اندر یا غسل خانے کے اندر
اٹیچ بات کے اندر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے آپ اس طرح بچ بھی جائیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پہلے داخل ہو کر جب پڑھ لیں گے تو بسم اللہ کے ثمرات اور اس کی فضیلت بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔